انہوں نے ان کے جنازے نے ایک دھاک بٹھائی ہے، ایک اثر جو ان کے جنازے سے پڑا ہے۔ پاکستان میں اتنی ہیبت ناک کام کسی نے بھی نہیں کیا، ماشاء اللہ سے اتنے لوگ نہیں مرعوب ہوئے، ڈرے جتنے خادم رضوی صاحب کے جنازے سے دھاک بیٹھی ہے، دہشت پڑی ہے ان کے اوپر۔ یہ بہت سارے لوگ جو ان کی زندگی میں ان پر اعتراض کرتے تھے، ان کی باتوں پر اعتراض کرتے تھے، مذاق بناتے تھے، ان کا تمسخر اڑاتے تھے، اب تسلیت، تعزیت، تعریفیں، اور کہہ رہے ہیں کہ سچے عاشق رسول تھے، سب کے سب متفقہ اہل حدیث، جن کے بارے میں آخری موت سے چند دن پہلے انہوں نے آخری جو فرامین صادر کیے ارشادات اہل حدیث کے بارے میں، ان کی اذان کے بارے میں، انہوں نے بھی سچا عاشق رسول ان کو مانا۔ یعنی خادم رضوی نے اپنے آپ کو منوایا ہے، نہ کہ انہوں نے مانا ہے۔ ایک بہت بڑے دکھ کی خبر ہے کہ عالم اسلام کا بہت بڑا نام شیخ الحدیث و تفسیر علامہ خادم حسین رضوی صاحب اچانک انتقال کر گئے۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ کچھ دنوں سے بیمار تھے، لیکن بیماری کا لوگوں کو تبھی پتہ چلا جب ان کے وصال کی اور ان کے انتقال کی خبر سنی۔ انہوں نے جس طرح سے زندگی گزاری اس کا گوشہ گوشہ آپ کے سامنے ہے، اور آج وہ اس دنیا سے سرخرو ہو کے اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں۔ ہماری بے پناہ دعائیں ان کے نام، اللہ ان کو برزخی زندگی میں حضور علیہ السلام کی خصوصی شفقت نصیب فرمائے، اور اپنی خاص امان اللہ امت مسلمہ کا مقسوم فرمائے۔ ان کے پسماندگان، ان کی اولاد ہے، ان کے تلامذہ ہیں، ان کے متعلقین ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنے والے، اور ان کی تعداد لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہے۔ اللہ سب کو صبر عطا کرے اور ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کرے۔ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے۔ میں نے ان کے لیے وہاں گاؤں میں ایک نصاب پڑھوایا 70,000 لا الہ الا اللہ کا، اور دوسرا تو لمبے میں پڑھوایا 70,000 لا الہ الا اللہ کا، کہ میں ان کو بطور مسلم دیکھتا ہوں، بریلوی بطور بریلوی نہیں دیکھتا ہوں، چونکہ میرے نبی کے امتی اور ایک بڑی ان کی فالوئنگ ہے۔ دیکھو جو لوگ مثبت ہوتے ہیں نا، ان کا کام زیادہ مؤثر ہوتا ہے اور زیادہ دیر پا ہوتا ہے۔ مولانا خادم حسین صاحب رضوی نے خادم حسین ہونے کا حق ادا کیا، انہوں نے ثابت کیا کہ وہ واقعی خادم حسین، حسینی مشن کی انہوں نے خدمت کی ہے۔ ایسی خدمت پہ لاکھوں سلام، ایسی خدمت پہ۔ تو انہوں نے جو کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اگر کسی نے ان کی جان لی ہے، کچھ گڑبڑ کی ہے، تو اللہ اس کو بے نقاب کرے اور اسے نشان عبرت بنائے، اور جنہوں نے ایسا کیا ہے اللہ ان کو ان کے انجام تک پہنچائے۔ ملک ہے ہمارا، ہم لوگ سو رہے ہیں، یہودیوں قادیانیوں نے ہمارے ملک کو تباہ کرنے میں پورا زور لگا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وطن کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب اس غم میں شریک ہیں اور دعائی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اہل سنت پر مہربانی فرمائے۔ نہایت دکھ اور افسوس کی آج بات ہے، پاکستان کے اندر حرمت رسول کی سب سے طاقتور، سب سے گرجدار، سب سے توانا اور بریلوی مسلک کے عصر حاضر کا سب سے بڑا رہنما آج اس دنیا سے چلا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہزار خوف ہوں مگر ہو زباں دل کی رفیق، مسجد کے دل سے آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، پاکستان کے اندر خادم حسین رضوی اس وقت حرمت رسول کے لیے خادم رضوی اس دن بھی کھڑا تھا، اور وفا کے رستے کا ہر مسافر یہی کھڑا کہے گا تم کھڑے تھے جس وقت مضبوط ٹانگوں والے، مالشے کرنے والے اور مالشے کروانے والے، مضبوط ٹانگوں والے حرمت رسول کا
सौदा करके घर में बैठे हुए थे, ये माजूर टांगों से माजूर हुर्मत रसूल के लिए चल रहा, टांगे नहीं थी मगर चल रहा। आदम हुसैन रिजवी, आप उसके साथ लाख इख्तलाफ करें, आप उसके साथ लाख अकीदे के मसाइल, लेकिन हमारे दिल से उसकी वो तकरीर नहीं निकल सकती जिस वक्त उसी के मकतब के, उसी के मसलक के बाद बदबख्तों ने सैयदना अमीर मुआविया के बारे में हरदा सराई की थी। तो आदम रिजवी ने उस वक्त ये अल्फाज कहे थे, और किस अंदाज में कहे थे। अल्लाह की कसम, शान सहाबा के लिए, हुर्मत रसूल के लिए इस आदमी का किरदार कैसा था। मीनारे पाकिस्तान में खड़े होके हम तो चलो अपने मिंबर और मेहराब के ऊपर वो अल्फाज नहीं कहते, लेकिन एक इशारा देता हूं। उसने कहा था, सैयदना मुआविया पे भौंकने वालों, दुर दुर तुम्हारे ऊपर तुफ हो, अपने मालिकों को ही पड़ गए हो, अपने मालिकों को ही पड़ गए हो। ये अल्फाज किसके थे? अपने ही मसलक के रहनुमाओं के खिलाफ। उसने इस आवाज को उठाया कि सैयदना मुआविया के खिलाफ जो बकवास करेगा वो दुनिया का सग तो हो सकता है, वो मुसलमान नहीं हो सकता। आज वो दुनिया से गए हैं, तो हर दिल उनकी इस बात का मोतरिफ है कि हुर्मत रसूल के लिए उनका किरदार था, दिफाए सहाबा के लिए उनका किरदार था। हर बंदे ने दुनिया से चले जाना है मेरे भाइयों, दुनिया में रहना किसी ने नहीं, लेकिन तारीख में वो लोग जिंदा रहते हैं जो हर खौफ के सामने, हर जबर के सामने, जब हर तरफ खौफ का सन्नाटा हो, जिनकी आवाज तवाना हो, जिनकी आवाज बुलंद आहंग हो, फिर लोग भी उन्हें याद रखते हैं।